السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تم میرے لیے بہت کام کرتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ اور کام میرے ذمہ ڈال کر دیکھیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ابوالحسن جیسے عالم کی بیٹی ہو اور اس فضیلت گاہ میں پہاڑی کی پروردہ ہو۔ بڑی مشکل سے میں در شہوار کو سمجھا سکا۔ پہاڑی پر صرف وہی ایک ذات تھی جو مجھ سے الجھنے کی حد تک گفتگو کر سکتی تھی۔ سورج کی روشنی پھیلی تو میں نے اسے رخصت کر دیا اور میں طوطوں کو ان کی غذا فراہم کر کے باہر آ گیا، جہاں پر عقیدت مندوں کا ایک غول موجود تھا۔ روزانہ کی طرح میں نے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی کہانیاں سنی اور انہیں سکون و اطمینان تقسیم کرتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں حجرے میں داخل ہوا اور شہوار میرا کھانا، جو صرف دال اور 2 چپاتیوں پر مشتمل ہوتا تھا، لے کر آئی۔ میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بڑے اشتیاق سے کہنے لگی، آج صبح آپ سے رخصت ہونے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اس لڑکی سمینا کو دیکھوں جو بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی ہے، مگر وہ تو مجھے بالکل تندرست نظر آئی۔ کیا مطلب؟ لقمہ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ تم کس وقت گئی تھی اور تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں صبح خاصا دن نکل آنے کے بعد گئی تھی، در شہوار نے بدحواسی سے جواب دیا۔ مگر آپ کھانا تو کھائیے۔ میں نے غلط وقت پہ ذکر چھیڑ دیا۔ نہیں نہیں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دانستہ اس ذکر کو طول نہیں دیا۔ در شہوار کے سامنے مجھے کسی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اس ندامت میں گرفتار نظر آتی تھی کہ اس نے یہ تذکرہ کیوں شروع کیا۔ میں نے اس مرحلے سے بچنے کے لیے در شہوار کے سامنے باقاعدہ کھانا کھایا، حالانکہ میرا جی کھانے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں نے کھانا ختم کیا اور در شہوار کو رخصت کیا۔ شمشیر علی کو بلا کر مجمع میں اعلان کرایا کہ آج دوپہر بعد میں باہر نہ آ سکوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس اعلان کے بعد کیسی کیسی سرگوشیاں ہوں گی۔ عقیدت مندوں سے وقتی طور پر چھٹکارا پانے کے بعد میں اجنہ کے ایک گروہ میں گھر گیا جو پہلی بار میرے اس اچانک اعلان کے بعد آیا تھا۔ ابوالحسن پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس گروہ کو یہاں سے لے جائیں۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد جب مجھے تنخواہ نصیب ہوئی تو میں نے انکار نعت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اسی پنڈت کے سلسلے میں جو میاں صاحب کے رشد و ہدایت کے اس پورے سلسلے کو چیلنج کر رہا تھا۔ میں اس وقت غیظ و غضب کے عالم میں تھا اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے میں نے خود کو عبادت میں مصروف کرنا چاہا، لیکن عبادت میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے وظائف کا ورد کیا لیکن میری زبان میں لکنت ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک ایسے وظیفے میں خود کو غرق کر دیا جس میں مجھے اپنے ہونے نہ ہونے کا احساس بھی نہ رہا۔ مغرب کے وقت کہیں مجھے ہوش آیا اور میں نے شمال کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ پھر میں سجدے میں گر گیا۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا۔ میں نے زمین سے اتنی بار اپنے سر کو مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ جب میں نے در شہوار کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا تو مجھے ہوش آیا۔ وہ میرے قریب بیٹھی میرا سر سہلا رہی تھی۔ میں جائے نماز کے بجائے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے حیرت کے عالم میں در شہوار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، اے خدا تیرا شکر ہے در شہوار، تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے اسے حلاوت سے مخاطب کیا تو وہ آبدیدہ ہو کر بولی، میں والد سے آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر آئی تھی۔ جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو آپ جائے نماز پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ کا سر لہو لہان تھا۔ میں نے اس کی اطلاع فوراً والد کو دی۔ انہوں نے آ کر آپ کو بستر پر لٹایا، پٹیاں باندھی اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی ہدایت دے دی۔ وہ کوئی دوا لینے چلے گئے۔ ہاں، در شہوار پڑھتے پڑھتے مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ تم لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی۔ زحمت؟ در شہوار نے خفگی سے کہا۔ نہیں نہیں، میری مراد یہ نہیں تھی جو تم سمجھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا،
تھوڑی دیر میں ابو الحسن آ گئے اور در شہوار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کوزہ میرے قریب لا کر بولے، میں یہ مشروب آپ کے لیے لایا ہوں، پی لیں، خدا نے چاہا تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں نے وہ مشروب حلق میں انڈیل لیا۔ جب تک در شہوار حجرے میں موجود رہی، ابو الحسن ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے۔ مجھے کچھ دنوں تک مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن جب در شہوار چلی گئی تو انہوں نے باتوں کا رخ بدل کر سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، خدا آپ کی عظمتوں کو دو چاند کرے، آپ کو علم کی برتری سے سرفراز کرے، لیکن میری بھی تمنا پوری ہو جاتی اگر آپ نے مجھے کسی خدمت کے قابل سمجھا ہوتا۔ میں یہ دوا لے کر شہر سے آ رہا ہوں۔ سارے شہر میں بیرسٹر راشد حسین کی کوٹھی کے جلے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اتنی خطرناک آگ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابو الحسن، میں ایسے کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صورتحال معلوم ہو جانے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیرسٹر راشد حسین اپنی دولت کے بل بوتے پر ظلم کا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ میرے قلب کو سکون مل چکا ہے۔ اب میں مکمل تنہائی اور انہماک سے حصول علم کر سکوں گا۔ میں ایک طالب علم کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شاید علم کے سمندر میں میری تشنگیاں کسی قدر دور ہو سکیں۔ خدا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ ابو الحسن نے دعا کی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ راشد حسین کی کوٹھی جل کر خاکستر ہو جانے کی اطلاع سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اونکار ناتھ تو میرا خیال تھا کہ اس ہولناک آتش زنی کے بعد وہ پہاڑی والے میاں صاحب کے معاملوں میں ٹانگ اڑانے سے باز آ جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر میرا جی حجرے میں نہیں لگا۔ جب جنوں کی بستی میں میری آمد کی اطلاع ہوئی تو ایک پورا غول ابو الحسن کے مکان پر جمع ہو گیا۔ آج مجھے یہ ہجوم بہت اچھا لگا۔ میں نے سبھی کی مزاج پرسی کی۔ میری خوشی دلی سے اجنہ کے چہرے کھلے جاتے تھے۔ در شہوار بھی بہت شادمان نظر آتی تھی۔ عشاء کے بعد ابو الحسن کے مکان پر ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جنوں کے لیے اچانک ضیافت کا اہتمام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ رات گئے تک اجنہ میرے ارد گرد بیٹھے رہے۔ میں ان سے ان کے نجی حالات پوچھتا رہا اور میرا جی چاہا کہ کوئی میری ذات کے احوال پوچھے۔ اسی لمحے میرے سامنے در شہوار آئی۔ شاید اسے میرے دل کی بات کی خبر ہو گئی تھی یا اس نے اپنی ذہانت سے میری اس کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بہت دیر بعد میں وہاں سے آیا۔ اس روز میں نے الماس کو طلب نہیں کیا۔ روح کو مادی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے بے حد اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راشد حسین کے مکان میں آگ لگ جانے کے بعد یوں بھی مجھے الماس کو طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، مجھے دنیا کی دوسری روحوں کو بلانے کا اشتیاق تھا۔ میں مصر کی ملکہ کلیوپاترا کو بلانا چاہتا تھا۔ میں یونان کا شاعرہ سیکو سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ان مشہور روحوں کو طلب کرنے کا کام بڑا دشوار گزار تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی طور انہیں زحمت دوں گا۔ بہرحال اس رات تو مجھے اطمینان تھا۔ بستر پر دراز ہو کر میں نے میاں صاحب کی ہدایت کے مطابق 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اپنے گرد اشارے سے اظہار کھینچا، پھر 3 بار تالی پیٹی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لیں۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی برکتیں کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ آیت الکرسی سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ تالی پیٹے تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی اس حصے میں کوئی بلا یا آفت نہیں آ سکتی۔ 2 روز تک میں اپنے عقیدت مندوں میں معمول کے مطابق گھرا رہا۔ میں اب سکون کے ساتھ وظائف میں مشغول رہتا، لیکن تیسرے روز ایک ایسا چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ میں پھر منتشر ہو گیا۔ اس روز میں اپنے عقیدت مندوں سے ملاقات میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہجوم کے پیچھے شمشیر علی سے ایک باوردی پولیس انسپکٹر الجھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کیا تھا۔ تو میں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رحیم خان بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ بھی انسپکٹر سے الجھ گیا۔ اس عرصے میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی انسپکٹر کی طرف مصروف ہو گئے۔ میں نے ابو الحسن کو اشارہ کیا۔ ابو الحسن جب وہاں پہنچے تو گولی چلنے کی آواز آئی، چنانچہ میں بھی دوڑا ہوا وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شمشیر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ انسپکٹر کو ہجوم بے دریغ مار رہا ہے، اس کے ساتھ کے 2 پولیس والے پہاڑی سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے بآواز بلند اس شور ہجوم کو روکا
ٹھہرو، میں نے کہا۔ میرے حکم دیتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر انسپکٹر پر ڈالی۔ وہ کھڑا ہوا کانپ رہا تھا۔ لمحوں میں ہجوم نے اس کی حالت شائستہ کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا۔ ہجوم نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا، میں نے کہا اور ساری توجہ جان بلب شمشیر علی کی طرف مبذول کر دی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ اس کی نظروں میں ایک اعتماد تھا، فخر کا ایک جذبہ۔ میں نے اس سے پوچھا، شمشیر علی، تم اس سے کیوں جھگڑے تھے؟ شمشیر علی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی مگر وہ اپنے زوال پذیر حواس کو بجا کرتے ہوئے رک رک کر بولا، حضرت، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شمشیر علی زیادہ نہ بول سکا، مر گیا۔ ہاشم نے مجھے بتایا کہ جب وہ انسپکٹر کے پاس پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا شعبدے بازی لگا رکھی ہے۔ شروع میں شمشیر علی نے اسے اس گستاخی سے باز رکھا مگر انسپکٹر آپ کی ذات پر رقیق حملے کرتا رہا۔ میں انہیں بیان کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ جب انسپکٹر اپنی اوقات سے بڑھ گیا تو شمشیر علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور گستاخ انسپکٹر نے مشتعل ہو کر گولی چلا دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس خونی حادثے کے بعد کیسے کیسے افسانے تراشے جائیں گے مگر یہ انسپکٹر کیوں آیا تھا اور اس نے ہی نازیبا کلمات کیسے ادا کیے تھے، مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ ایک لمحے میں ساری بات مجھ پر عیاں ہو گئی اور میں شدت غضب سے لرزنے لگا۔ میں نے ابوالحسن کو اشارہ کیا کہ وہ شمشیر علی کی میت کا انتظام کرے۔ میں ہجوم کو چھوڑ کر سیدھا حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کو ان واقعات پر مرکوز کیا۔ اف میرے خدا، انسپکٹر کو بیرسٹر راشد حسین نے بھیجا تھا۔ راشد حسین زندہ ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھ پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ یک کے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو میرے ذہن کو پراگندہ کیے دیتے تھے۔ میں پریشان حال حجرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ ادھر میرا فوری طور پر باہر جانا ضروری تھا۔ میں پھر ہجوم میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ مجھ سے لپٹ گئے۔ کسی نے میرے دامن کو پکڑا، کسی نے ہاتھ کو بوسے دیے، کوئی میرے قدموں پر جھک گیا۔ میں نے بآواز بلند انہیں مخاطب کیا، اے لوگو، جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کچھ اور واقعات رونما ہوں گے۔ شمشیر علی مر گیا، ممکن ہے ابھی کچھ اور لوگ اس پہاڑی کی آبرو پر اپنی جان قربان کر دیں۔ میں تم سے پرسکون رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شمشیر علی خدا ترس آدمی تھا۔ اس کی زندگی نیکیوں سے گزری اور اس نے جنت میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ مجھے مسرت ہوگی اگر شمشیر علی کو پورے اہتمام سے دفن کیا جائے۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شمشیر علی کے لیے فاتحہ پڑھی۔ شام تک مجمع چھٹ گیا۔ شمشیر علی کی میت کو لوگ پہاڑی سے لے گئے۔ مغرب کے بعد مجھے ابوالحسن نے بتایا کہ شام کو کچھ پولیس افسروں نے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی تھی مگر نیچے بیٹھے عقیدت مندوں نے انہیں روک لیا۔ اس واقعے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی۔ انسپکٹر سرسوتی کو اسپتال سے داخل کر دیا گیا۔ اس کی حالت شائستہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہڈیاں اور وہ زبان بک رہا ہے۔ کل صبح دوسرے پولیس افسران پہاڑی کا رخ کریں گے۔ ابوالحسن اور سارے اجنہ شہر میں پھیل گئے تھے۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ در شہوار سے بھی بات نہ ہو سکی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو پہاڑی انسانوں سے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ دور دور تک انسان ہی انسان نظر آتے۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو لوگ نعرے لگانے لگے۔ ان کے بے تابیاں دیکھ کر میں نے انہیں پرسکون رہنے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تاحال نظر عقیدت مند تھے۔ یقیناً ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کل کے واقعے کی سن گیر لینے آئے تھے، جو تماش بین تھے۔ میں نے بغیر کسی تشویش کے اپنا معمول جاری رکھا۔ رحیم خان اپنے ساتھی شمشیر علی کے انتقال کی وجہ سے بہت دلگیر نظر آتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس ادھر کا رخ کرنے والی ہے اور شاہد ہجوم کو بھی اس کا انتظار تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب پولیس کی ایک جماعت پہاڑی پر وارد ہوئی۔ مجمع میں اس کی آمد سے کھلبلی مچ گئی۔ سب سے آگے والے افسر نے دور سے مجھے سلام کیا، جس سے بے قابو مجمع میں کس قدر نظم پیدا ہوا۔ افسر نے پوری جماعت وہیں چھوڑ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ رحیم خان نے اسے راستے میں جا لیا اور اسے کہا کہ وہ میاں صاحب کی اما کے بغیر ان سے نہیں مل سکتا۔ پولیس افسر نے اس بات پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک ڈی ایس پی تھا۔ رحیم خان دوڑا ہوا
میرے پاس آیا اور میں نے اسے پولیس افسر کو اپنے پاس لانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے جھک کر سلام کیا اور نہایت انکساری سے مخاطب ہوا۔ میاں صاحب، میرا نام ظفر علی ہے۔ میں نے ہزاروں افراد سے آپ کی بزرگی اور آپ کے در سے ہونے والے فیض کے واقعات سنے ہیں۔ باخدا میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کی بزرگی کی تفتیش کرنا نہیں، صرف اپنے فرائض کی بجا آوری مقصود ہے۔ بدقسمتی سے مجھے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تاہم میں بھی آپ کے سچے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ اس وقت کس کام سے آئے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو ڈی ایس پی گڑبڑا گیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اپنی آمد کی اصل وجہ بتانے سے جھجک رہا تھا۔ میاں صاحب، اس وقت یہاں جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کیجیے میں صرف کاغذات کی خانہ پوری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے استفسار پر ڈی ایس پی نے مجھے جو واقعات بتائے انہیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ ڈی ایس پی ظفر علی کے بیان کے مطابق بیرسٹر راشد حسین کا مکان اور اس کا ساز و سامان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا، لیکن راشد حسین اور ثمینہ کسی نہ کسی طرح بچ گئے، اور اب راشد حسین نے پرانے واقعات کی روشنی میں میرے خلاف باقاعدہ تحریری رپورٹ درج کرائی۔ اس رپورٹ میں مردود نے اس جھوٹے قصے کا بھی ذکر کیا تھا جس کی بدولت مجھے 7 سال طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑا اور میرے والدین اور بہن بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ ڈی ایس پی انہی واقعات کی تصدیق کے لیے اس وقت میرے پاس آیا تھا۔ کل جو انسپکٹر آیا تھا وہ گستاخ بھی اس مقصد سے بھیجا گیا تھا، اور اب یک نہ شد دو شد کے مصداق 2 کیس پولیس کی تفتیش کا مرکز بن گئے تھے۔ پہلا بیرسٹر راشد حسین کی درخواست کا، دوسرا شمشیر علی کے قتل کا واقعہ۔ ڈی ایس پی ظفر علی کا انداز گفتگو اور اس کا طرز عمل سے ان باتوں کی سختی سے تردید کرنے پر آمادہ ہے جو میری ذات سے منسوب کی گئی تھی۔ واقعات کے ہر پہلو سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، بیرسٹر راشد حسین نے آپ کی بزرگی پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور جو بے بنیاد الزامات آپ کے ذات پر عائد کیے ہیں، میں اس کمینہ ذات شخص کو ایسا پریشان کروں گا کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ ظفر علی میاں، کسی کی چھان بین کرنا تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس ضمن میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ تم جان برداری سے کام لو۔ تم جو سمجھو کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار ہے نہ اس کی پرواہ۔ تم یقیناً حقائق جاننے کی جستجو کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ظفر میاں، مگر مجھے بتاؤ یہ بیرسٹر راشد حسین کا قیام اب کہاں ہے؟ وہ شہر کے ایک پنڈت اوانکار ناتھ کے ساتھ مقیم ہے۔ دراصل یہ پنڈت ہی راشد حسین اور اس کی لڑکی ثمینہ کو آگ سے بچا کر لے گیا تھا۔ ویسے یہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی پہنچا ہوا پنڈت ہے۔ بہرحال جتنے منہ ہیں اتنی باتیں۔ مجھے تو یہ اوانکار ناتھ کسی پسند نہیں آیا، کبھی پسند نہیں آیا، بلکہ میرا خیال ہے بیرسٹر راشد حسین کی رپورٹ میں اس کا ہاتھ ہے۔ پنڈت اوانکار ناتھ کا نام سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں سر تا پا غصے میں کانپنے لگا۔ ڈی ایس پی نے مجھے اس کیفیت سے دوچار دیکھا تو اس خیال سے کہیں اس کیفیت میں میری زبان سے اس کے لیے کوئی بد دعا نکل نہ جائے، بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑگڑانے لگا۔ میں نے اسے مطمئن کر کے رخصت کیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ یہ ڈی ایس پی چلا گیا تو دوسرا آئے گا، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ راشد حسین کی رپورٹ میں کوئی جان نہیں اور شمشیر علی کے قتل کے سینکڑوں چشم دید گواہ موجود ہیں۔ میں نے ان واقعات کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا، مگر پولیس مجھے کسی بھی طرح پریشان کر سکتی ہے۔ اوانکار ناتھ اس واقعے سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ میں حجرے میں آ کر یہی سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ میاں صاحب کے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً یہ سب میرے ذہن کی بود کے سبب سے ممکن ہوا ہے۔ باہر لوگوں کا شور بڑھ گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا ڈی ایس پی سے لوگ گتھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کسی کاغذ کی خانہ پوری نہ کر سکا۔ لوگوں نے پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ میں نے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کریں۔ ایک لمحے میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ ڈی ایس پی ظفر علی رحیم خان سے کل کے واقعات کی تفتیش میں مصروف تھا اور میں نے لوگوں سے معذرت کی کہ آج میں ان سے نہ مل سکوں گا۔ تھوڑی دیر میں ویرانی کا تسلط ہو گیا اور میں حجرے میں آ کر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا جس کی فضیلت سے میں اپنی بصیرت کو اس حجرے کی دیواروں سے باہر لے جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے خود دیکھا وہ مجھے اور مشتعل کر دینے کے لیے بہت تھا۔ راشد حسین اور ثمینہ اوانکار ناتھ کے ہمراہ ٹھہرے ہوئے تھے۔
راشد حسین بہت سراسمیہ تھا، مگر اوانکار ناتھ اسے کچھ اس طرح کی تسلی دے رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس علاقے میں کون زیادہ افضل ہے، وہ جادوگر شاہد علی یا پنڈت اوانکار ناتھ۔ وہ راشد حسین کو تسلی دے رہا تھا، تم کیوں گھبراتے ہو، تم میری پناہ میں ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب نقصان پہنچنے میں کیا رہ گیا ہے۔ راشد حسین بولا، شہر میں میری رسوائی ہوئی، میرے آباء و اجداد کی کوٹھی جل گئی، پنڈت جی بس کسی طرح اس کمبخت شاہد علی کو ٹھکانے لگا دو، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ دیکھتے جاؤ راشد حسین آگے کیا ہوتا ہے، ممکن ہے تمہیں اس سے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، مگر یاد رکھو کہ شاہد علی ایک کا مقابلہ اوانکار ناتھ سے ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کے شعلوں سے میرے بیر تمہیں کیسے بچا کر لے آئے۔ پنڈت اوانکار ناتھ غصے میں وہی تباہی بک رہا تھا، مگر سنا ہے شاہد علی کو پہاڑی والے میاں صاحب نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ پنڈت جی آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ آپ کا واسطہ کسی بلا سے ہے، راشد حسین نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ راشد حسین پنڈت اس پر گرجنے لگا، وہ بچہ ہے، میاں صاحب بھی میرے سامنے خاموش رہتے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے، پولیس میں رپورٹ کے بعد اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، کچھ دنوں بعد وہ رسوا ہو جائے گا، میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ نادانی میں الٹے سیدھے قدم اٹھائے اور میں اسے پہاڑی سے بے دخل کر سکوں۔ پنڈت کی اس جرأت جسارت پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں نے اوپر بہت کچھ دیکھا اور میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنی بصارت کو وہاں سے واپس بلا لیا۔ در شہوار اور ابوالحسن میرے پاس آئے تو میں بہت سنبھالا ہوا تھا، اتنے بڑے واقعے کے بعد میری حالت اطمینان بخش دیکھنے کے بعد ابوالحسن نے خدا کا شکر ادا کیا اور مجھے وہی صبر و ضبط کی تلقین کی کہ ان معاملوں میں پڑنا ہمارا منصب نہیں، اب یہی مناسب ہے کہ موجودہ نزاع کو کس طرح نمٹنا جائے اور اس پہاڑی کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ میں ابوالحسن کی باتیں نہایت متحمل سے سنتا رہا، اگر میں اس وقت خود کو کوئی مشورہ دیتا تو وہ یہی ہوتا، در شہوار اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتی، مگر اس نے نظروں میں اپنے باپ کے مشوروں کی توثیق ضرور کر دی تھی۔ میں رات کہیں نہیں گیا اور خود کو سمجھاتا رہا کہ خدا کو بیرسٹر راشد حسین کی تباہی منظور نہیں، وہ میرے ہر عتاب سے بچ جاتا ہے، اس نے اوانکار ناتھ کو اس کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، میرا کام کچھ اور ہے، مجھے اپنے خدا کے اور قریب ہونا ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے، یقیناً میری خاموشی کا غلط مطلب اخذ کیا جائے گا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ سخت ذہنی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیرسٹر راشد حسین اور اوانکار ناتھ دونوں کو معاف کر دیا جائے، قابل صد احترام ہیں وہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس فیصلے سے میرے دل و دماغ کا سارا بوجھ ہٹ گیا، ذہن کی ساری کثافت دور ہو گئی، میں نے بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی، میں نے کہا خدا مجھے معاف کر، میں راستے سے بھٹک گیا تھا، میری رہنمائی کر۔ رات کو میں نے کسی روح کو طلب نہیں کیا، میں پوری نیند سے سو رہا تھا۔ دوسری صبح طوطوں نے شور و غل کر کے مجھے بیدار کیا، میں نے جلدی سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، ایک بار پھر اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور رات والے عہد کی تجدید کی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تھا کہ در شہوار کے بجائے ابوالحسن میرا ناشتہ لے کر آئے۔ در شہوار کے نہ آنے سے مجھے ایک کمی سی محسوس ہوئی، میں ابوالحسن سے اس کے متعلق پوچھنے والا تھا کہ کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابوالحسن نے دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو اکبر وہاں موجود تھا، دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات دیکھ کر میں مضطرب ہو گیا، یقیناً وہ کسی اہم ضرورت کے تحت ہی میرے پاس آیا۔ اپنے محسن اور سچے دوست کو پریشان دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا، اس کی پریشانی کا احوال پوچھا تو اکبر آبدیدہ ہو کر بولا، شاہد میاں میں تباہ ہو گیا ہوں، میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اکبر میرے دوست، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا آفت آ پڑی ہے، کس نے تمہیں پریشان کرنے کی جرأت کی ہے؟ میں نے اکبر کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے اختیار ہچکیاں لے کر رو پڑا، اس کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے اسے رونے دیا، جب اس کے آنسو خشک ہوئے تو وہ بسورتے ہوئے بولا، شاہد میاں رات نہ جانے کس دشمن نے میرے گھر کو آگ لگا دی، میری بوڑھی ماں، میرا بھائی اور تمہاری بھابھی سب جل کر مر گئے، ایک میں بد نصیب تھا جو آنسو بہانے کے لیے بچ گیا، کاش میں بھی مر گیا ہوتا۔ اکبر کی زبانی صورتحال معلوم ہوئی تو میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے اسی وقت چند لمحوں کے لیے ارتکاز توجہ کی تو سیاہ سفید سے آگاہ ہو گیا، اوانکار ناتھ نے
میرے بے قصور دوست اور محسن کا گھر اس کے خاندان سمیت برباد کر دیا تھا۔ رات میں نے راشد حسین اور انکارنات کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ آن واحد میں میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ میں اسی وقت جلالی کیفیت میں اٹھا اور اکبر کا ہاتھ تھام کر بولا، اکبر میرے ساتھ چلو، میں جانتا ہوں تمہاری بربادی میں کس بدبخت اور بد کردار کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بدترین انجام سے دوچار ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، اب بات دوسرے انداز سے ہوگی۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو وہ اپنا غم بھول کر بولا، شاہد میاں تمہیں ساتھ لے جانے کی غرض سے نہیں آیا، میں تو تمہیں اطلاع دینے آیا تھا۔ میں ابھی واپس جا رہا ہوں، مجھے ابھی تجہیز و تکفین کرنی ہے، بس دعا کرو کہ خدا مجھے صبر عطا کرے۔ نہیں اکبر، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب یہ چپکلش جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایسی صورت میں خاموش رہا تو خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ابوالحسن جو خاموش کھڑے یہ تمام باتیں سن رہے تھے، درمیان میں بولے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کے بہت سے خدام ہیں، ویسے آپ مرحومین کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جانا چاہیں تو دوسری بات ہے، آپ کی ضرورت اس پہاڑی کو زیادہ ہے، ہاں مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت تمہارے عقیدت مندوں کو ہے۔ اکبر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا قدرت کو شاید اس میں بھی میری کوئی بہتری منظور تھی، مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، اب حالات حد سے تجاوز کر گئے ہیں، عبادت اور ریاضت کا کام ایسے پراگندہ ماحول میں خوشی دلی سے جاری نہیں رہ سکتا، برے لوگوں کو راہ راست پر لانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں ان بد کردار لوگوں کی اصلاح نہ کر دوں۔ اکبر اور ابوالحسن نے مل کر مجھے بہت سمجھایا، میری منت سماجت کی، لیکن میں کسی آہنی چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر اڑا رہا، چنانچہ وہ دونوں میرے عزم کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ ابوالحسن نے میرے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن میں نے پہاڑی پر عقیدت مندوں کی پرستش کے لیے انہیں مامور کر دیا۔ دن خاصا نکل آیا تھا، پہاڑی پر عقیدت مند بڑھ رہے تھے، ابوالحسن نے میرے مشورے پر عقیدت مندوں کے ہجوم کو میری بیمار کا عذر کر کے بحسن خوبی رخصت کر دیا۔ جب پہاڑی خالی ہو گئی تو میں اکبر کے ساتھ باہر آیا، لیکن پھر میں نے اپنی روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں دن کے وقت پہاڑی سے اتر آیا تو میرے عقیدت مند مجھے گھیر لیں گے، چنانچہ میں نے اکبر کو رخصت کیا اور رات کو آنے کا وعدہ کر کے بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ دن میں کس کرب سے گزارا اس کا ذکر بے کار ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز میں نے حجرے میں ادا کی۔ رات کا کھانا در شہوار لے کر آئی تو میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں صرف اس سے اتنا ہی کہہ سکا، در شہوار میں جلدی واپس آؤں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش واپس چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ابوالحسن مجھے چھوڑنے آئے، میں تاریکی میں باہر نکلا۔ ایک طویل عرصے بعد میں اس راستے پر جا رہا تھا جہاں سے گزر کر میں میاں صاحب کے قدموں تک آیا تھا۔ میرے سامنے تاریکی تھی، میں صرف اپنی آنکھیں روشن محسوس کر رہا تھا، میرا دل سلگ رہا تھا۔ گھنے درخت کے سامنے اندھیرا تھا اور میں متضاد کیفیتوں میں الجھا نیچے اتر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے اجنہ دوست اور عقیدت مندوں کا خیال آیا۔ یک بارگی مجھے احساس ہوا کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا، مجھے اپنے حجرے کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ میرا مقام نہیں کہ سادھو پجاری اور کمینہ فطر لوگوں کے الجھوں، لیکن اسی لمحے اپنی مرحوم بہن، والدین اور انکارنات کی طنزیہ مسکراہٹ اور بیرسٹر راشد حسین کا مغرور چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، غرض یہ کہ میں مختلف خیالوں میں الجھا پہاڑی عبور کر کے نیچے اتر آیا۔ ایک نظر پلٹ کر میں نے اوپر کی سمت دیکھا، پہاڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وزن بھاری ہو گیا ہو۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس طرف توجہ کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب میں اکبر کے جلے ہوئے گھر کے قریب پہنچا تو وہ کھنڈرات کے ملبے پر اداس بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگا ہوا میرے قریب آیا۔ اس وقت میں نے ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ اکبر رقت انگیز لہجے میں کہنے لگا، شاہد میاں مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے، مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، لیکن میرے بزرگ دوست صرف تمہاری دعائیں بہت ہیں، جو کچھ مجھ پر گزری ہے اسے بھول جاؤ۔
اب شر و فساد سے کیا حاصل؟ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے حجرے کی طرف لوٹ جاؤ۔ مجھ سے زیادہ تمہارے بے شمار عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم میری حق میں دعا کرتے رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے اکبر کے سوگوار چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کے لہجے میں ہزاروں غم موجود تھے۔ جو مشورہ مجھے اکبر دے رہا تھا وہی مشورہ مجھے ابوالحسن درشہوار اور میرے دوست سجنا نے دیا تھا، لیکن ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے لوٹ جانا مجھے اچھا لگتا تھا اور نہ یہ بات مناسب معلوم ہوتی تھی۔ میرے نزدیک اوانگہ ناتھ کو راہ راست پر لانا بھی عبادت تھا۔ اس لیے میں نے اکبر کی بات تسلی سے سن کر اعتماد سے کہا، اکبر میرے دوست، خدا تمہیں سکون قلب سے نوازتا رہے اور مرنے والوں کو غریق کے رحمت پر۔ میری جان، تم نے جن جذبوں کا اظہار کیا ہے وہ میرے دل کو لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ بات اتنی آسان نہیں ہے جس قدر تم سمجھ رہے ہو۔ ان کائنات کی سرکوبی اگر نہ کی گئی تو اس کے غرور و تکبر میں مزید اضافہ ہوگا، اور کچھ عجیب نہیں کہ وہ تمہاری طرح اور بھی بے گناہ انسانوں کو اپنے گندے علم اور وجود کے ذریعے پریشان کرے۔ ایسے صورتحال میں کیا یہ فرض مجھ پر عائد نہیں ہوتا کہ میں مظلوموں کو ایک جابر سے شر سے نجات دلاؤں؟ بتاؤ، کیا میں راستے پر نہیں؟ کیا یہ کوئی خدمت نہیں؟ شاہد میاں، خدا تمہاری بزرگی دراز کرے۔ تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو۔ میں تمہارے علم و فضل اور فہم و بصیرت کا دل سے قائل ہوں، لیکن کچھ ایسی معلومات ہیں جیسے حالات ابھی تمہارے حق میں سازگار نہیں۔ راشد حسین کی درخواست اور شمشیر علی کے قتل نے تمہارے راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ پولیس کے محکمے میں جو ہندو افسران موجود ہیں وہ ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو تمہاری بدنامی کے در پہ ہیں۔ اوانگہ ناتھ کی ہمدردی میں وہ تمہاری شخصیت کو یکسر فراموش کر کے تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے غیر متوازن حالات میں تمہارا کھل کر سامنے آنا دانش مندی کے منافی ہے۔ اگر تمہارے اوانگہ ناتھ کے مقابلے نے ہندو مسلم فساد کی صورت اختیار کر لی تو شہر کا پرسکون ماحول معطل ہو جائے گا۔ کیا جب کہ رفع شرکی آرڈر لے کر پولیس کے ہندو افسران تمہارے در پہ آزاد ہو جائیں اور تمہیں نظر بند کر دیا جائے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم نے اس کے متعلق کچھ سوچا؟ بس کرو اکبر، بس کرو، میں جلالی کیفیت میں بولا۔ اب پولیس کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ میاں صاحب کے عزیز ترین شاگرد کی سمت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ان کے پاس اگر قانون کی طاقت ہے تو میرے پاس ایمان کی قوت موجود ہے۔ خدا مجھے برے حالات سے محفوظ رکھے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ پلک جھپکتے میں دشمن اپنی ساہ کو پہنچ سکتے ہیں۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ میں نے بہت غور و خوض کے بعد قدم آگے بڑھایا۔ حالات سے ڈر کر واپس ہو جانا اور بدی کے خوف سے نیکیوں سے منہ موڑ لینا مجھے نہیں سکھایا گیا ہے۔ مجھے نہیں سکھایا گیا۔ شر کو بڑھنے سے پہلے اس کا قلع کما کیا جانا بہتر ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اوانگہ ناتھ کے شر سے اس علاقے کو پاک کر دینا چاہیے۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اس وقت قبرستان جا کر مرنے والوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ قبرستان پہنچ کر اکبر کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے دوست کو تسلی دی اور سمجھا بجھا کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ اکبر چپ چاپ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ میرے لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اکبر کی رہائش کا بندوبست کروں۔ چند لمحوں کے غور و خوض کے بعد میں نے اکبر کو مخاطب کر کے کہا، اکبر تم نے اپنی رہائش کا کیا حال تلاش کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس شہر میں تمہارا کوئی دوست عزیز نہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے۔ خدا کی یہ بستی بہت وسیع ہے شاہد میاں، اکبر گلوگیر آواز میں بولا۔ 40 روز تک میں اسی شہر میں رہوں گا۔ جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے تو میں رات اپنے دفتر میں بھی بسر کر سکتا ہوں، لیکن اب میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ 40ویں کے بعد میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہیں، وعدہ کرو کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ تھام کر ٹھوس لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ رفاقت تمہارے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے۔ ہاں، تمہارے اوپر جو گزری ہے اس کا سبب میں ہوں۔ مرنے والوں کو زندہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوسرے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ تم اسی شہر میں قیام کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔
تمہارے چلے جانے سے ظالم لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ بولو اکبر میرے دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر اکیلے کہیں چلے جاؤ، اور کیا میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم مجھ سے بہت کم ملتے ہو، لیکن بخدا میرے لیے ہمیشہ یہ احساس سکون فرد کا باعث رہا ہے کہ تم اسی شہر میں رہتے ہو۔ شاید میاں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا عالی مرتبہ بزرگ میرا دوست ہے۔ تمہاری خاطر میں اپنی حقیر جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کر سکتا ہوں، لیکن آگے کچھ نہ کہو اکبر، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میرے دوست، یوں بھی پریشانیوں سے گھبرا جانا نیک لوگوں کا شیوا نہیں، تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ ایسی نہ جانے کتنی آزمائشیں زندگی میں اور آئیں گی۔ اکبر نے میرے اصرار کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ رات میں نے اکبر کے ساتھ اس کے دفتر کے ایک مختصر سے کمرے میں گزاری۔ دوسری صبح جب میں بیدار ہوا تو باہر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکبر صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے گھبرایا ہوا تھا۔ باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ باہر میرے عقیدت مندوں کا جمع غفیر موجود ہے۔ لوگوں کو میری وہاں موجودگی کا علم کس طرح ہوا، میں یہ حیرت طاری ہو گئی۔ میں یہ راز نہ جان سکا۔ بہرحال میں نے از خود باہر جا کر دیکھا۔ مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہو گیا۔ میرے ہزاروں عقیدت مند سڑک پر جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ پولیس کی بھاری جماعت وہاں آ گئی۔ غالباً اوانکار ناتھ یا پھر کسی دوسرے ہندو نے پولیس کو اس ہنگامے کی اطلاع کر دی تھی۔ میرے عقیدت مندوں کو پولیس کی آمد اور میرے گرد گھیرا ڈالنے کی حرکت سخت گراں گزری۔ قریب تھا کہ صورتحال سنگین ہو گئی، مگر میں نے بروقت آگے بڑھتے ہوئے ہجوم کو ہاتھ سے اشارے سے روکا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، میری درخواست سنو۔ تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ میں یہ کشیدگی پسند نہیں کرتا۔ جو ہو رہا ہے وہ صلح و آشتی سے دور ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے ہنگامہ قطعی غیر مناسب ہے۔ ہجوم میری ہدایت پر واپسی کے ارادے سے جھٹنے لگا، مگر کچھ شر پسند ہندوؤں نے چھیڑخانی شروع کی تو ہنگامہ شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میدان کارزار جم گیا۔ 10-12 افراد خون میں نہا گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہی اپنے ہندو افسر کے اشارے پر میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ باقی پولیس والوں نے ہجوم پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تاک کر میرے عقیدت مندوں کو زد و کوب کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سب سے سینے میں خنجر بھونک دوں یا کوئی ایسا عمل شروع کر دوں کہ ان کے ہاتھ قلم ہو جائیں، لیکن میں نے خود کو قابو میں کیا۔ میرا ذرا سا اشتعال صورتحال کو اور سنگین کر دیتا۔ پولیس والے بدستور میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اکبر اس اچانک افطار سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اور پولیس نے جلدی ہجوم کو منتشر کر دیا۔ خون میں لت پت زخمیوں کے سوا باقی افراد بھاگ چکے تھے۔ میں پھر خاموشی سے اندر آ گیا۔ اکبر نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر پولیس والوں پر ڈالی، پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر آ کر پولیس کے ایک افسر نے، جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، مسٹر شاہد، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم پہاڑی پر سے نیچے کس فرض سے آئے ہو اور اس ہنگامے کی کیا وجہ ہے؟ میں اپنے دوست کو اس کی بربادی کا پرسہ دینے کی خاطر آیا تھا، میں نے بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہنگامے کا سوال تو مجھے حیرت ہے کہ یہ صورت کس طرح پیدا ہو گئی۔ سنو مسٹر شاہد، میں کوئی کچا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں جو تمہاری شبہ بازی سے مرعوب ہو کر دھرماتما یا اومکار سمجھ کر تمہاری پوجا شروع کر دوں۔ ایس پی نے، جو ہندو تھا، تلخ لہجے میں کہا، مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے تم کس کارن پہاڑی سے نیچے اترے ہو۔ میں تمہارے دھرم کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں متنبع کروں گا کہ تم پہلی فرصت میں اپنے ڈیرے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ شہر میں امن برقرار رکھنا میرے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے لیے میں دنگا فساد کرنے والوں پر سختی بھی کر سکتا ہوں۔ ایس پی کا لہجہ تلخ و اشتعال انگیز تھا۔ میرے لیے اس کا یہ تضحیک امیز سلوک ناقابل برداشت تھا، پھر بھی اس نے بڑے صبر و
ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ایس پی صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہیں میرے ضمن میں برگلایا ہو اور یہ ہنگامہ جو ہوا ہے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہو؟ اصلیت کیا ہے یہ جاننا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ ایس پی نے مجھے لال پیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے کہ تم واپس پہاڑی پر چلے جاؤ، ورنہ میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیا سمجھے؟ میرے لیے اب ایس پی کے اس گستاخانہ رویے کو مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے قدر نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا، راستے پر کون کون حق کا امین ہے یہ وقت تمہیں بتا دے گا، لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں جب دشمنوں نے میرے دوست کے گھر کو آگ لگائی تھی اور اس کے بیوی بچے درد سے چلا رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟ مسٹر شاہد، ایس پی نے اپنی بیدار اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ حق کی راہ میں سختیاں برداشت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔